السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس طریقے سے آج سیکولر طبقے کی جانب سے لڑی جانے والی ملک کی سب سے بڑی لڑائی اور سیکولر طبقے کا سب سے نمایاں نشان شاہین باغ دہلی کو حکومت اور پولیس نے بزور طاقت اٹھوا دیا ہے اور ختم کروا دیا گیا ہے، اور کل گھنٹہ گھر میں جس طریقے سے لکھنؤ میں ہو رہے شاہین باغ کے احتجاج کو ختم کروا دیا گیا، اور اسی طریقے سے ملک کے مختلف صوبوں میں اور مختلف علاقوں میں ہونے والے شاہین باغوں کو ختم کروا دیا گیا ہے، جبکہ حکومت اس کو ختم کرنے کا جو بہانہ بتا رہی ہے وہ کورونا وائرس کا ہے، لیکن شاہین باغ دہلی اور دوسری جگہ کے حضرات نے اور ذمہ داران نے اس بات سے حکومت کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں اور اس کے لیے مکمل طور پر ہم تیار ہیں، اور شاہین باغ کے اندر 3 سے 5 خواتین بیٹھیں گی، وہ بھی مختلف فاصلے پر، لیکن اس کے باوجود حکومت نے ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے اس سیکولر طبقے کے سیکولر نشانی کو ختم کر دیا اور جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اس کے اوپر الاحرار میڈیا سروسز کی جانب سے آج ملک کے 4 موقر حضرات سے اور سوشل ایکٹیویسٹ اور سماجی حضرات سے الاحرار میڈیا سروسز نے بذریعہ فون چند انٹرویوز لیے ہیں، اور ایک خصوصی تجزیہ اور خصوصی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ جی لقمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ کا وہ دیکھا تھا صبح ایک پریس ریلیز ہوا تھا کاروان امن و انصاف کی طرف سے، جو پریزیڈنٹ ہیں آپ کے طارق ایوبی صاحب کی طرف سے شاہین باغ کے اوپر جو دھرنا ہٹا دیا گیا ہے، تو اسی کو دیکھ کر کے ہم نے آپ کو کال کیا تھا صبح، تو لگ نہیں پایا۔ تو لقمان صاحب، ہم یہ آپ سے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے پولیس نے اپنی ظالمانہ اور اپنی طاقت کے بوتے پر شاہین باغ کو ہٹا دیا، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا پہلے سے ڈر تھا کہ پولیس اس طرح ایک کارروائی کرے گی، کیونکہ مرکزی سرکار کی ہمیشہ سے نیت خراب رہی ہے، اور مرکزی سرکار نے دراصل عوام کی بات نہ سننے کی ٹھان لی ہے۔ اس وقت ان کے اندر جو ایروگنسی ہے وہ ایروگنسی شباب پر ہے۔ پوری سرکار، چاہے وہ منسٹر ہو یا ان کے ایم ایل اے ہو یا ایم پی ہو، کوئی بھی ہو جس کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے، وہ ایروگنٹ ہے اس وقت۔ اور اس کا خطرہ بہت پہلے سے تھا کہ پولیس اپنی طاقت کا استعمال کرے گی اور سرکار اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی، لیکن چونکہ گزشتہ دنوں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کا فائدہ اٹھایا، الیکشن میں، دلی الیکشن میں پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے الیکشن تک اس کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ برقرار رکھا تاکہ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کئی مواقع ایسے آئے جہاں پر اس کو توڑنے کی کوشش کی تاکہ لوگ بکھر جائیں اور لوگ غصے میں آئے، جذبات میں آئے، پھر ان کے اوپر وہی ہو جو انہوں نے جامعہ میں کیا۔ لیکن خواتین نے جو احتجاج کر رہی تھی، انہوں نے بڑے صبر اور بڑے ضبط کے ساتھ کام لیا، اور وہاں جو لوگ موجود تھے جو اس کو آرگنائز کر رہے تھے، انہوں نے بڑی حکمت اور دانش مندی کا ثبوت دیا، اور یہاں تک یہ احتجاج ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ ہے، 101 دن تقریباً چلا۔ اور آخر میں سرکار نے اس کو کورونا وائرس کا بہانہ لے کر، اور وہاں جو بھی انہوں نے بہانہ بنایا اور لاک ڈاؤن کیا، اس کا بہانہ بنا کر انہوں نے آج 5-6 خواتین موجود تھے اس میں، ان کو ہٹا دیا اور اپنی ظالمانہ کارروائی دنیا کو دکھا دی۔ انہوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم عوام کے جذبات کو کچل کر رکھ دیں گے، عوام کے جذبات کا ہم رعایت نہیں کریں گے، بات نہیں سنیں گے۔ یہ انہوں نے کیا اور یہی وہ کرتے آئے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ جس طریقے سے آپ کاروان امن و انصاف کے ترجمان ہیں، تو ابھی ایک آپ کے جو سیکریٹری ہیں سمیع اللہ صاحب، ان کا ایک ہم نے ان کی طرف سے ایک وہ دیکھا اعلان کی ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جائے گا کہ شاہین باغ ابھی زندہ ہے، تو کیا ابھی اور شاہین باغ کی کاروان امن و انصاف آواز اٹھائے گا؟ دیکھیے، کاروان امن و انصاف ایک ایسی تنظیم ہے جو ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، اور ظلم ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہو تو اٹھائے۔ ظلم جو ہے اگر سسٹم کی طرف سے ہو رہا ہے
जुल्म किसी फर्द की तरफ से हो रहा है, किसी पर भी हो रहा है, चाहे वो हिंदू पर हो रहा है, मुसलमान पर हो रहा है, किसी सिख या ईसाई पर हो रहा है, कारवान अमन इंसाफ आवाज उठाता रहा है और उठाता रहेगा। जहाँ तक शाहीन बाग का ताल्लुक है, शाहीन बाग हमारी आन बान और शान रहा है। शाहीन बाग ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि हम एरोगेंट हुकूमत के खिलाफ, जालिम हुकूमत के खिलाफ कैसे हम लड़ सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। हमने पूरी दुनिया को शाहीन बाग के जरिए मुतवज्जे करने की कोशिश की कि यहाँ पर एक ऐसी एरोगेंस हुकूमत है जो इस मुल्क के ताने बाने को बिखेरना चाहती है, इस मुल्क को बर्बाद करना चाहती है, इस मुल्क के अंदर फिर से नफरत पैदा करके बंटवारे की राजनीति कर रही है, यहाँ के दस्तूर को खत्म करके कोई ऐसा राज कायम करना चाहती है जहाँ पर अवाम की बात न सुनी जाए, जहाँ उनके जज्बात को कुचल दिया जाए, जहाँ पर किसी किस्म की कोई रियायत न की जाए। लिहाजा कोई भी ऐसी तहरीक, कोई भी ऐसा मूवमेंट, कोई भी ऐसा कदम जो मुल्क और दस्तूर को बचाने के लिए होगा, कारवां उसके साथ खड़ा रहेगा। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान साहब आपका। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी।